بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اگزام اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر اسد، اور عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق 11ویں جماعت اردو، نئی کتاب سمارٹ سلیبس 2025-26 کے مطابق آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے، مکاتب غالب۔ مکاتب غالب کے حوالے سے مکمل حل شدہ مشق۔ مکاتب غالب سبق نمبر 5 ہے، اور اس کا سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب ہے۔ الف جز علاؤدین علائی کے نام خاتم غالب نے کس عالم کا ذکر کیا؟ تو اس کا جواب، علاؤدین علائی کے نام خاتم غالب نے عالم ارواح اور عالم آب و گل کا ذکر کیا۔ بے جز غالب کے خیال میں عام قاعدہ کے مطابق عالم آب و گل کے مجرم کہاں سزا پاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، غالب کے مطابق عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں۔ کشتی نوح قاعدے کی روح سے کیا ہے؟ وضاحت کریں۔ جواب، کشتی نوح قاعدے کی روح سے تلمی ہے۔ اس کا ذکر ویسے کرتے جاتے ہیں کہ ہے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے بعد پانی کا طوفان اللہ نے بھیجا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ کشتی میں بیوی بچوں اور ایماندار لوگوں سمیت کشتی میں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد طوفان آیا اور ساری دنیا تباہ ہو گئی۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بچی، جس میں ان کے بچے، بیوی اور کچھ ایماندار لوگ تھے۔ غالب نے لگن کا ذکر کیا، چمچی کا ذکر کیا اور اگال دان کا ذکر کیا۔ جواب، احسان اللہ علاج کر رہے تھے۔ احسان اللہ ان کے ڈاکٹر تھے، معالج تھے۔ فسد ہو چکی، جونکیں لگ گئیں، اور اب مسحل کی فکر ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ یہ جو بیماریاں تھیں وہ یہ اس کو لگ چکی تھی۔ تو عزیز طلباء، اب آپ اپنی نوٹس بک پہ آ جائیے، اور باقی کی مشق جو ہے وہ میں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 32 کھولیں، اور یہ مکاتب غالب کی مشق کا سوال نمبر 2 ٹیکسٹ بک سے کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلی جز ہے اس کی، خط کا متبادل لفظ کیا ہے؟ الف مراسلہ، ب خریطہ، جیم قلم اور دال کاغذ۔ تو ہمارا مرحصلہ۔ جانے غالب تم تو ثمر نورس ہو اس نہال کے جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو نما پائی۔ غالب نے یہ جملہ لکھا علاؤدین علائی کو، نواب مصطفیٰ خان کو اور میر قاسم علی کو۔ تو یہ جملہ غالب نے علاؤدین علائی کو لکھا، تو ہمارا یہ بے جواب ہے۔ تیسری جز پہ آتے ہیں، خط کے مطابق علاؤدین علائی کا مسکن ہے الف دہلی، بے لوہارو، جیم لکھنؤ، دال رامپور۔ تو لوہارو ہے، یہ بے ہے۔ نمبر 4، غالب نے اپنے آپ کو گناہ گار کہا ہے الف عالم ارواح کا، بے عالم آب و گل کا، جیم غالب نے اپنے آپ کو گناہ گار کہا ہے عالم ارواح کا، عالم آب و گل کا، عالم برزخ کا، عالم بالا کا، عالم ارواح کا۔ یہ قصائد، غزلیں، مرثیے، حمد نعتیں۔ قصائد۔ ہمارا چوتھا سوال ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ دوسرے میں زندان آئے گا۔
زندان یا قید خانہ۔ جیم میں آئے گا روبکاری، دال میں آئے گا اروا کے خالی جگہ میں آئے گا صاحب فراش۔ سوال نمبر 5، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ طلبہ بہمی گفت و شنید فعل بیانات میں سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ تو ان میں سے الف اور تال ہمارا ٹھیک ہے اور بے اور جیم جو ہے وہ غلط ہے، تو یہ ہم نے نشان لگا دی۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ نے نشان لگا لی ہوں گے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دی گئی عبارت کو پڑھیں اور پوچھے گئے سوالات کے جواب دیں۔ تو ہمیشہ کی طرح ان سوالات کو اگر ہم نمبر دے دیں 1 2 3 4 اور یہ عنوان جو ہے یہ 5واں، یہ 4 سوال ہیں ہمارے، یہ ہم نے خود سے نمبر دے دیے تاکہ وہاں نشان لگاتے ہوئے ہمیں آسانی ہوگی۔ تو پہلا سوال ہے، عبارت کے حوالے سے بتائیں کہ کن سائنسی ایجادات کا تعلق مواصلات کے نظام سے ہے۔ تو اپنے پیرے میں آتے ہیں، تو یہاں پہ یہ سوال نمبر 1 کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 1 یہ جواب ہے، یہاں سے لے کے ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، موبائل، فیکس اور انٹرنیٹ وہ ایجادات ہیں جو ہم یہ جو ہے نا یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 کی جانب آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے کیا فوائد ہیں؟ تو پھر اپنی عبارت کی جانب آتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا جواب دیا ہوا ہے۔ تو یہ یہاں سے انٹرنیٹ پر ای میل کے ذریعے چند سیکنڈوں میں ہزاروں کلومیٹر دور دوستوں کو پیغامات، مضامین، کہانیاں، اسباق اور اشعار وغیرہ بھیجے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 2 یہ جواب ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب یہ ہے، یہاں سے لے کے اور یہ دوسری لائن کے یہاں تک۔ سوال نمبر 3 کی جانب آتے ہیں کہ اس عبارت میں اس نے کیا پوچھا ہے؟ موجودہ دور میں موبائل فون سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ تو جہاں سے یہ سوال تیسرا ختم ہو رہا ہے وہیں پہ یہ عبارت میں ذرا دیکھیں تو سوال نمبر دوسرا جہاں ختم ہو رہا ہے تیسرے کا جواب ہے۔ جواب کیا ہے؟ سوال ہے کہ موجودہ دور میں موبائل سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ تو موجودہ دور میں موبائل سے بھی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا کام لیا جا سکتا ہے، لیا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا جواب، موجودہ دور میں موبائل فون سے بھی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا کام لیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 4 کی جانب 4 ہے ہمارا، عبارت میں جدید مواصلاتی سہولیات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کن 2 اہم شعبوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو پھر اپنے پیراگراف کی جانب آتے ہیں اور پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن 2 مواصلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، طلبہ کمپیوٹر کو سامنے رکھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی تعلیمی ادارے، کسی بھی شعبہ تعلیم اور کسی کتاب کے بارے میں بھرپور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سہولیات نے ہمارے درس و تدریس کے نظام کو بھی متاثر کیا، علاج معالجے کی مستند معلومات کی فراہمی کو آسان اور معلومات عامہ تک عام آدمی کی رسائی کو ممکن بنایا۔ تو کیا ذکر کیا گیا ہے؟ چوتھا سوال ہے، عبارت میں جدید مواصلاتی سہولیات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کن 2 شعبوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو وہاں پہ 2 شعبوں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ایک تعلیم کا اور ایک علاج کا۔ تو یہاں پہ ہم اس کے آگے بھی لکھ سکتے ہیں، چھوٹا سا جواب بنے گا کہ تعلیم اور صحت کا ذکر کیا ہے۔
8ویں سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی یہ معلومات ہیں، یہ آپ کو بتاتا جاؤں۔ یہ چھوٹا سا آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، تو یہ دونوں حروف میں یہی نشان استعمال ہوتا ہے، حروف ندائیہ اور فجائیہ۔ حروف ندائیہ اور فجائیہ یہ الٹا جو ہے، الف اور نیچے یہ نقطہ جو ہے، یہ ندائیہ اور فجائیہ دونوں جملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں جملے اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ندائیہ کیا ہے؟ ندائیہ کا لفظ ندا سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں آواز دینا، پکارنا، مخاطب کرنا، بلانا وغیرہ۔ مطلب ارے لڑکے میری بات سنو، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، حضرات مخاطب کو کہتے ہیں، سبزی والے ذرا رکنا۔ اور فجائیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں اچانک، فوراً، یکا یک وغیرہ۔ اردو زبان میں جب کسی جوش، غم، غصے، حیرت، تعجب، نفرت، خوف، تمنا، تجسس یا تحقیر جیسے کسی جذبے کا اظہار کیا جائے تو ایسے جملے کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے الف ہے حروف تعصف، افسوس، حروف تعجب، سبحان اللہ، تعجب ہوا اسے، کتنا سہانا موسم ہے، حروف نفرین، لا حول ولا قوہ، میں نے آج یہ کس کی صورت دیکھ لی، حروف تمنا، کاش تم نے محنت کی ہوتی، تمنا ہوتی ہے نا۔ اچھا، حروف تحسین، واہ 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 کیا کارکردگی ہے، کسی کی اچھی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا، یہ سوال نمبر 8 اسی جو ہم نے ندائیہ اور فجائیہ لکھے تھے اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ طلبہ مکاتب غالب کے زیر عنوان دونوں خطوط توجہ سے پڑھیں اور ندائیہ اور فجائیہ حروف کی تلاش کر کے اپنی نوٹ بک پر درج کریں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں ندائیہ اور فجائیہ کتنے حروف استعمال کیے گئے ہیں، تو یہ ہم اس کو نیچے، یہ میں نے تیر کا نشان لگایا ہے، نیچے ادھر لکھ جاتے ہیں کہ دونوں خطوں کو پڑھتے ہوئے کتنے ندائیہ اور فجائیہ الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ٹوٹل کوئی 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے سنو، اس کے نیچے یہ دیکھیں ندائیہ اور فجائیہ لگے گا۔ دوسرا لفظ اس میں ہے اللہ، اللہ اللہ اللہ، اس کے آگے بھی ندائیہ فجائیہ لگے گا۔ اور تیسرا اور آخری لفظ ہے جان غالب، اس کے آگے بھی یہی لگے گا۔ تو یہ جو ہے 8ویں سوال کا جواب ہے۔ 9واں سوال جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے ہے، یہ بعد میں پڑھیں گے کیونکہ سیاق و سباق جتنے بھی سبق ہیں ان کے میں بعد میں اپلوڈ کروں گا، تو اگر ویسے کسی کو ضرورت ہوا تو وہ مجھے بتائیں گے تو میں اپلوڈ کر دیا کروں گا کسی بھی سبجیکٹ کا۔ تو اس کے بعد ایک چیز ہماری اس سبق میں رہ گئی تھی اور وہ تھا مصنف کا تعارف۔ تو مصنف کی تعارف کی جانب بڑھتے ہیں، تو وہ میں آپ کو مصنف کا جو تعارف ہے کتاب سے اگر کرا لوں تو وہ بھی بہتر ہے، انہوں نے زیادہ لکھا ہوا ہے، ہم چھوٹا کر لیتے ہیں۔ یہ مصنف کے تعارف میں آپ آ جائیں کتاب کے پہلے صفحے پہ سبق کے، تو تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں۔ تو یہ ہے اسد اللہ خان غالب، یہ مصنف ہیں مکاتب غالب کے۔ اسد اللہ خان کا نام اپنا اصل نام اسد اللہ خان نہیں ہے، اسد اللہ خان نام نہیں ہے، گھر پر انہیں مرزا نوشہ پکارا کرتے تھے۔ پہلے اسد تخلص کیا، تخلص وہ ہوتا ہے جو بھی شاعر اپنے آپ کی پہچان کے لیے ایک لفظ چنتا ہے تو اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ پھر غالب، پہلے اسد تخلص رکھا اور اس کے بعد غالب کو۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، نسلاً ایک ترک تھے اور ان کے والد عبداللہ جو کہ ایک سپاہی تھے، 5 سال کے مرزا غالب تھے تو وہ فوت ہو گئے۔ اس بنیادی طور پر یہ شاعر تھے اور یہ فارسی زبان کے شاعر تھے، یہ اردو زبان کے شاعر نہیں تھے، اور ابتدا میں ان کی جتنی بھی تصنیف ہیں وہ فارسی زبان میں ہیں۔
اور بعد میں جدت پسندی کی وجہ سے یہ اردو لکھنے لگے اور اردو میں خط بھی لکھنے لگے. تو انہوں نے جو خط لکھے جو اپنے دوستوں کو شاگردوں کو، اس میں دو مجموعے اس کے قابل ذکر ہیں. ایک ہے عود ہندی اور دوسرا ہے اردو معلی. یہ جو ہے نا مجموعے ہیں ان کے خطوں کے. ان کے خطوط کا جو اسلوب تھا، ان کے خطوط کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بالکل اسلوب کیا کہتے ہیں کہ انداز، جو لکھنے کا انداز تھا ان کا، وہ انتہائی سادہ الفاظ، بے ساختگی، بے تکلفی، طنز و مزاج، یہ عناصر اس کے جو خطوط ہیں ان میں پائے جاتے تھے. ان کی وجہ سے ان کی زبان جو تھی وہ سادہ اور جوش اور ولولہ ان کی زبان میں پایا جاتا تھا. کہیں کہیں ان کے مشکل الفاظ کی تراکیب بھی ملتی ہے، لیکن وہ بھی غالب کی علمیت، ظرافت اور جدت پسندی کی جھلک ہے. ان کے خطوط میں زبان و بیان کی روانی بے مثال ہے. اختر بیشتر مکالمہ کا استعمال کرتے. تو یہ ہمارا مکاتب غالب کے حوالے سے آج کا لیکچر تھا. اس کے علاوہ اگر کسی بھی قسم کے اردو کے نوٹس چاہیے ہوں، اردو کے مطابق کسی بھی کلاس کی کوئی سوالوں کے جواب، کوئی مشکل الفاظ کے معنی، کوئی جملہ آپ کو نہیں بن رہا، قواعد وغیرہ، کوئی گرامر، کسی بھی چیز کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں. اب تک اتنا ہی تھا. اللہ حافظ.